اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ اپنی جو مخلوق ہے اس سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اور جو چیز تخلیق ہوتی ہے تو خالق اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے، اس کے اسرار و رموز کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک وہ علم بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی رکھتا ہے۔ اور حکمت وہ چیز ہے کہ انسانوں کو وہ چیزیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اور جو حکمت سے بھرے کام ہے وہ بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ اور حکمت میرے بھائی اور میری بہنوں ہوتی ہے ایسی ہے کہ جو بندہ حکمت سے کام لے رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے انجام کو دیکھتا ہے کہ انجام کیسا ہوگا، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف کام کو دیکھتے ہیں، ابتدا کو دیکھتے ہیں، اور ابتدا کو دیکھ کر ہی وہ جو ہے نا اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کام کیسا ہوگا۔ اور ان کا اندازہ، کئی لوگ ایسے ہیں جن کا اندازہ صحیح بھی ہوتا ہے، کئی ایسے جن کا اندازہ غلط بھی ہوتا ہے، لیکن جو حکمت سے کام لے رہا ہوتا ہے بندہ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حکمت کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہے، تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ جتنا جانتا ہے اتنا کون جان سکتا ہے، اور کوئی جان بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، هو اللہ الخالق، وہ اللہ ہے جو خالق ہے، وہ اللہ ہے جو بنانے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم کو پیدا کیا، ہم مخلوق ہے اس کے، ہمارے بارے میں وہ بہتر جانتا ہے، اور ہمارے لیے بھلائی کس میں ہے، برائی کس میں ہے، یہ بھی وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ اس کا میں ایک سادی سی مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں۔ ایک بندہ ہے جس نے مشین بنایا، مشین بنا لیا اس نے، اس مشین کے اندر اس نے 2 بٹن لگائے، ایک بٹن پر لکھا ہے اسٹارٹ، دوسرے بٹن پر لکھا ہے آف۔ آپ کو مشین کو اسٹارٹ کرنا ہے اور آپ نے آف کے بٹن کو دبایا، تو کیا مشین اسٹارٹ ہوں گی؟ نہیں ہوں گی، اس لیے کہ جس نے اس مشین کو بنایا اس نے اس چیز کی نشاندہی کر دی کہ سٹارٹ والا بٹن کون سا ہے اور آف کرنے والا بٹن کون سا ہے۔ اسی طریقے سے ایک موبائل فون کی مثال لے لیجئے، آپ کو کسی بندے کو کال کرنا ہے، آپ نے فون اٹھایا، آپ نے اس بندے کا نمبر نکالا اور کال کرنے کی بجائے آپ نے میسج کے بٹن پر کلک کر دیا، تو آپ کا کال لگے گا یا میسج جائے گا؟ بتائیے مجھے۔ میسج جائے گا، اس لیے کہ آپ غلط طریقے سے اس کو استعمال میں لے لیں۔ آپ کو کال پر کلک کرنا ہے، اگر کال کرنا ہے تو آپ میسج پر کلک کر رہے ہو، تو اس کے آپ رولز کے حساب سے اگر آپ نہیں چلیں گے، اس کی گائیڈ لائنز کے حساب سے نہیں چلیں گے، تو آپ کا کال کبھی بھی نہیں لگنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، اس کا نظام بڑا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کائنات کا ہر چیز اپنے دائرے میں ہے۔ سورج کا کام چمکنا ہے، وہ چمکتا ہے، دائرہ ہے اس کا، اس کو صرف روشنی دینا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کا کام سبزہ اگانا ہے، وہ سبزہ اگاتی ہے۔ چاند کا کام چمکنا ہے، چمکتا ہے۔ ستاروں کا کام جھلملانا ہے، جھلملاتے ہیں وہ۔ ہر کام اور ہر اللہ کی مخلوق اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہی ہے، اس کے اصول کے حساب سے۔ اب آپ اگر بارش میں جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ مجھے بھیگنا نہیں ہے، بارش کا کام اور پانی کا کام تو بھگانا ہے، وہ آپ کو بھگائیں گی۔ ایک بندہ ہے جو برسوں سے آگ جلا رہا ہے، برسوں سے، مجھے بتاؤ برسوں سے وہ آگ جلا رہا ہے، 1 منٹ اگر وہ اس آگ میں گر گیا تو 1 منٹ میں وہ آگ اس کا کیا حال کریں گی؟ کیا اس کو محفوظ رکھیں گی کہ جلا کر راکھ کر دیں گی؟ جلا کر راکھ کر دیں گی نا، کیونکہ آگ کا کام جلانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے جلانا، اور وہ اپنی فطرت کا کام کر رہی ہے۔ پانی کا کام بھگانا ہے، آپ پانی میں جائیں گے بھگیں گے آپ، اس لیے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں بھگانا رکھا ہے اور اس کا دائرہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ نیک کاموں میں رکھی ہے۔ نیک کام کے اندر اللہ نے خوشی رکھی ہے، سکون رکھا ہے، کامیابی رکھا ہے، اور بد کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے سکونی رکھی ہے، ناکامی رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے۔ آپ اگر جو ہے بدکام اور گناہوں والا راستہ اور جو ہے برائیوں والا راستہ اختیار کریں گے اور اس پر چلیں گے، اور آپ کہیں گے کہ مجھے اللہ کامیابی عطا کرے، تو کیسے مل سکتا ہے؟ کیسے مل سکتی ہے کامیابی؟ چل برائی کے راستے پر رہے ہو، توقع کامیابی کی ہے۔ چل برائی کے راستے پر رہے ہو، توقع سکون کی ہے۔ چل برائی کے راستے پر رہے ہو، توقع بے چینی دور کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں میں، نمازوں میں کامیابی رکھی ہے، قرآن کی تلاوت میں کامیابی رکھی ہے،
اللہ کے ذکر میں اللہ نے سکون رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے. تو آپ کو راستہ پرفیکٹ چوز کرنا ہے. دیکھو اچھائی والا راستہ نا شروع میں مسائل والا ہوتا ہے, پرابلمس والا, مصائب والا ہوتا ہے. آپ جب کامیابی کے راستے پر چل پڑو گے اور نیکیوں کے راستے پر آپ جب چل پڑو گے, آپ کے اوپر اللہ مصیبتیں ڈالیں گا, پریشانیاں ڈالیں گا, غم ڈالیں گا اللہ تعالیٰ. اور یہ غم پریشانی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو ڈال رہا ہے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ڈال رہا ہے, تاکہ آپ جب جو ہے کامیابی کے راستے پر چل پڑو تو آپ کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. شروع میں پرابلمس, شروع میں مشکل آئیں گی, لیکن دھیرے سے جب آپ استقامت پکڑو گے, چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دم سے آپ کو سکون عطا کرے گا. ایک دم سے آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی کے راہ پر جب گامزن کرے گا تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ نور آپ کے دل میں اتارے گا اور آپ کو کامیابی نظر آئے گی, منزل نظر آئے گی. لیکن برائیوں کا راستہ شروع میں لذتوں والا لگتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے برائیوں کے اندر, لیکن آپ جب اس کے اندر چلے جاتے ہو اب آپ کے اوپر جو پرابلمس آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, ان کا توڑ نہیں ہے پھر کچھ. جو غم کے اندر آپ جاؤں گے, جو مصیبت کے اندر آپ جاؤں گے, آپ کی پوری زندگی اسی طریقے سے نکل جائے گی. لیکن یہاں پر اگر آپ نے برداشت کر لیے تو شروع میں مشکل ہے, پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ آرام سے آپ کی نکالے گا. یہاں پر شروع میں لذت ہے, لیکن جیسے آپ جاؤں گے پھر پوری زندگی آپ کی کٹھنائیوں میں, مسائل کے اندر, پرابلمس کے اندر, بے چینی اور بے قراری میں گزریں گی. تو آپ کو راستہ نیکیوں والا چننا ہے. کامیابی کا راستہ نیکیوں والا راستہ ہے.